لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے مبارک نشان ہے کثرت الذکر والصلاۃ علیہ تنفی الفقر۔ اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرنا اور مجھ پر درود شریف پڑھنا غربت دور کرتا ہے۔ جودو سخاک پر تو ہی زخم جہاں قبر ہم تو ہی مشکل کشائی تیرا ہی کام خیر البشر پر لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے 70ویں سپارے سورۃ الحج دی آیت نمبر 77 دے وچ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ارکعوا واسجدوا، رکوع اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ الحمدللہ بہت ہی جلد آج یا کل ایک دو دنوں میں ہی بڑی عظمتوں والا، بڑی برکتوں والا، عزتوں والا اور شانوں والا مہینہ رمضان شریف تشریف لا رہا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف منسوب کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کو اللہ پاک کا مہینہ ارشاد فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ماہ رمضان
سارے مہینوں کا سردار ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔ سارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بڑی پیاری ادا سی کہ ماہ رمضان دا بڑا بھرپور طریقے دے نال استقبال فرماتے سن۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اے عادت کریمہ سی کہ جدو رجب شریف آندا تے رجب شریف دے وچ ماہ رمضان تک پہنچنے تک دعاواں جڑا فرمانا شروع کر دیندے، رجب دا مہینہ، شعبان دا مہینہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان دا جڑا پڑوسی مہینہ سی ماہ شعبان، اس دی اتنی قدر فرماندے کہ آپ شعبان شریف دے وچ کثرت دے نال روزے رکھتے ہیں، اور یوں شعبان المعظم دے نال روزے رکھتے رمضان دے وچ آقا علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہو جاتے۔ جدو رمضان قریب آندا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان دے استقبال دیاں تیاریاں دے سلسلے دے وچ خطبہ ارشاد فرماندے، اور جدو چند نظر آویندا رمضان دا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاص دعا فرماندے اور رمضان شریف دی آمد دیاں خوشخبریاں دیندے۔ ماہ رمضان جہاں میں پھر آیا، مغفرت کا پیغام ہے لایا، رحمت حق کا ہو گیا سایہ، لمحہ لمحہ نزول رحمت ہے۔ اللہ پاک سانو رمضان المبارک دیاں خوب برکتہ نصیب فرماوے۔ حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دیں کہ ایک دفعہ رمضان شریف دی آمد آئی، اللہ دے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا تواڈے کول رمضان دا مہینہ آ گیا، اے برکت والا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے دے وچ اللہ پاک دیاں رحمتاں بندے نو ڈھانپ لیندیاں، اور اس مبارک مہینے دے وچ اللہ کریم بندیاں دے گناہ مٹا دیندا۔ اس مقدس مہینے دے وچ دعاواں قبول ہوندیاں۔ فرمایا بے شک او بندہ بڑا بدبخت ہے کہ جڑا اس مہینے دے وچ بھی اللہ تبارک و تعالی دی رحمت تو محروم رہ جاتا۔ یقیناً ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالی دا او پیارا مہینہ کہ جس کو سارے مہینوں دے اوتے اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت بخشی۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان گزارن دا پیارا ایک فارمولہ سانو دے دیتا، ایک فارمولہ دے دیتا، اور اس فارمولے دے 3 نکات دیتے کہ انہاں 3 نکات تے عمل کرنا تساں رمضان جڑا اس طریقے دے نال گزارنا۔ اج ساڈے بیان دا موضوع بھی یہی ہے کہ رمضان کیسے گزارے۔ موضوع میں ساڈے بیان دے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید دے 7ویں پارے دی سورۃ الحج دی آیت نمبر 77 دے وچ اللہ پاک ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو۔ اے پہلا نسخہ اللہ پاک ارشاد فرما دیتا کنہاں نو؟ ایمان والوں۔ اللہ پاک ارشاد فرمایا کہ رکوع اور سجدے کرو، مطلب یہ ہے رکوع اور سجدے کرنا تھا۔ رکوع اور سجدے کرنا مطلب کیا؟ مطلب اس کا ہے کہ اللہ پاک فرمایا کہ تسی خوب نمازاں پڑھو، رکوع کرو، سجدے کرو، چونکہ نماز جڑی ہے اے اسلام دے جتنے تھم ہیں، جتنے پلر ہیں، انہاں دا سب تو وڈا رکن ہے۔ اس وجہ تو اللہ کریم نے قرآن مجید وچ رکوع اور سجدے دا ارشاد فرمایا۔ ایک اور جگہ تے اللہ پاک نے پہلے سپارے سورۃ بقرہ دی آیت نمبر 43 دے وچ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا وَرَكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اللہ پاک فرمایا کہ رکوع کرنا والےاں دے نال رکوع کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جڑے نماز پڑھدے نے انہاں دے نال مل کے تسوں با جماعت نماز ادا کرو۔ غرض
اللہ پاک نے پہلا نسخہ ارشاد فرمایا مزید اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اگے جا کے ارشاد فرماتا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ کہ اپنے رب دی عبادت کرو۔ علماء کرام اس آیت دا جڑا جز ہے اتنے ترے گلاں ارشاد فرمائیاں۔ پہلی گل کہ اے ایمان والو کامیابی پانے واسطے ضروری ہے کہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ دی عبادت کرو، یہ ریاکاری نہ ہوئے، یہ دکھلاوا نہ ہوئے، کیونکہ ریاکاری کی وجہ تو اعمال جڑے نو برباد ہو جاتے ہیں اور بندے نو کوئی ثواب نہیں ملتا۔ ہو سکتا وہ بندے نو دکھان واسطے 100 نفل پڑھ چھٹے، مگر اگر وہ اس عبادت دے اندر ریاکاری ہے تو یقیناً وہ بندہ جڑا ثواب تو محروم ہے۔ دوجی گل جڑی اس آیت دے جز دے تحت علماء کرام نے فرمایا کہ اے ایمان والو نماز کے علاوہ اور جتنی قسم دیا عبادت ہیں وہ بھی تسی کرو، مثلا کہڑیاں روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو، عمرہ ادا کرو، تلاوت کرو، درود پاک پڑھو، ماں باپ کی خدمت کرو، اس طرح کی جتنی بھی عبادات نو وہ تسو کر کے اپنے رب نو راضی کرو۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اے جتنی عبادت جنہ کا ذکر ہوا اس طرح کی اور عبادت جتنی ہیں انہاں سارے نو بڑے اخلاص کے نال کرو اور نال نال اپنے آپ کو گناہاں تو بھی بچاؤ۔ ہوتا کی ہے اسی نماز تے پڑھی جا رہے ہوتے ہیں مگر نال نال اسی گناہ جڑے انہاں تو نہیں بچتے پے ہوتے۔ یہ خاص کر کے اس آیت جز دے وچ ارشاد فرمایا کہ نیکیاں کرو مگر نال نال اپنے آپ کو گناہوں تو بھی بچا لو۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ارشاد فرمایا کن وریاء تکن عبد الناس، اے ابو ہریرہ پرہیزگار بن جا، اے ابو ہریرہ پرہیزگار بن جا، گناہوں تو بچدا رہ، تو سارے تو وڈا عبادت گزار بن جا سی۔ کیویں بندہ عبادت گزار بندہ بن سی؟ فرمایا کہ نیکیاں کرتا رہو، گناہوں تو بچتا رہو۔ اگر اپنی زندگی تو نیکیاں کریندیاں گزار دیتی، گناہوں تو بچدیاں گزار دیتی تو یقیناً فرمایا کہ تو سب تو وڈے عبادت گزار والے جڑے بندے انہاں دے شامل ہوا سی۔ ایک مرتبہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بندیاں پوچھا کہ سب تو افضل بندہ کون ہے، سب تو چنگا بندہ کون ہے، سب تو نیک بندہ کون ہے؟ تے آپ نے فرمایا پوچھیا تے اگوں جڑے سنگی سن انہیں کہا کہ جی نمازی۔ سب تو چنگا بندہ کیڑا؟ فرمایا نمازی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بعض دفعہ گناہ بھی کردا نیکیاں بھی کردا، یعنی کہ اے کہ ممکن ہے کہ بندہ نماز تے پڑھدا ہے مگر نال نال وہ گناہ دے وچ بھی رہتا، لہذا صرف نماز ہی افضل نہیں، صرف نماز ہی افضل نہیں۔ پھر لوگوں نے عرض کیتا کہ حضور پھر نماز تو بعد اگر کوئی سب تو چنگا تے افضل تے نیک بندہ ہے نا، وہ بندہ ہے جڑا اللہ دی راہ دے وچ جہاد کرتا لڑدا۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے بھی گناہ کردا نیکیاں بھی کردا، جہاد جڑا کردا وہ گناہ بھی کردا تے نیکیاں بھی کردا۔ پھر لوگوں عرض کی تو پھر اس تو ہو سکتا ہے کہ سب تو زیادہ افضل جڑا ہے وہ روزہ دار ہوئے، کہ سب تو زیادہ افضل روزہ دار ہے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کہ روزہ دار بھی گناہ کردا تے نیک کام بھی کردا رہندا۔ تے پھر فرمایا کہ آخر تے ساری گلاں کر کے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا کہ سب تو افضل بندہ وہ ہے کہ جڑا نیک تے پرہیزگار ہے، یعنی کہ اپنی زندگی جیڑی ہے انہوں نیکیاں دے وچ گزاردا مگر نال نالوں اللہ تبارک و تعالیٰ دی اطاعت کردا کہ اپنے آپ کو گناہاں تو بھی بچاندا۔ فرمایا سب تو افضل بندہ وہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید دے وچ ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی اے ایمان والو صرف اور صرف اپنے رب دی رضا دے واسطے عبادت کرو، ریاکاری تو بچو، ہر قسم دی عبادت لے کے آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اے گناہ تو جڑا بچدا نہ بندہ اے نیک تے پرہیزگار بندہ بن جاتا۔ اور اس تو اگے جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی پیاری گل ارشاد فرمائی، اللہ پاک فرماتا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اللہ پاک فرماتا کہ اچھے کام کرو۔ کی کرو؟ اچھے کام کرو۔ اے کامیابی پان کا تیجا نسخہ،
ایک ایمان آنے لوگوں دے نال بھلائی کرو، نمبر 2 صلہ رحمی کرو، اپنے ماں پیو دے نال، اپنے رشتہ داراں دے نال چنگا سلوک کرو، انہاں دے نال بھلائی دے نال پیش آؤ اور اچھے اخلاق دے نال پیش آؤ۔ اے 3 کام نے جنہاں دے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید دے وچ ارشاد فرمایا کیڑے کیڑے؟ نمبر 1 نماز پڑھو، نمبر 2 باقی عبادتاں جڑیاں وہ بھی کرو اور اپنے آپ کو گناہاں تو بچاتے رہو، اور تیجی گل اللہ تبارک و تعالیٰ جڑی ارشاد فرمائی کہ بھلائی دے کام کرو۔ اگر اسی یہ 3 کام کرتے ہیں، اسی نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور بھلائی بھی کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہو سی؟ اس کا فائدہ کیا ہو سی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا اس کا فائدہ ہے اسی سنو مل سی کہ اللہ فرمایا کہ میرے بندیو جے تسو اے کام کرے سنا تو پھر کی ہو سی لعلکم تفلحون۔ اللہ سنے فرمایا کہ اے تسو کرو گے کام سارے اس امید ہوتے کہ تسی فلاح پا جاؤ، بھلائی پا جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ ایک نیک لوگوں دے وچ شمار ہو جاؤ۔ اے 3 کام آخرت دی کامیابی دلانا ہے۔ لہذا اگر اسی چاہتے ہیں کہ ساری زندگی کامیاب گزرے، اگر اسی چاہتے ہیں کہ آخرت دے وچ اسی عذاب تو بچیے، جنت اور جنت دیاں نعمتاں دے اسی حقدار بنیے، اللہ پاک نو راضی کرن دے واسطے اسی کامیاب ہو جاویے، یا اگر اس طرح آخ لیے کہ ماہ رمضان جڑا عظمت والا، برکت والا، شرافت والا مہینہ ساڈے کو تشریف لا رہا تے سانو چاہیے کہ اگر اسی نیک بننا چاہتے ہیں کہ اے اس رمضان دے وچ ویسے تو ساری عمر اسی کام کرنے نا، مگر بالخصوص رمضان دے وچ اسی اے 3 کام جڑے نا وہ پکڑ لئیے کہ اسی جڑے اللہ تبارک و تعالیٰ 3 کام دسے اسی او کریے تے اللہ پاک فرمایا کہ اگر تسو اے 3 کام کیتے تے تسو فلاح پا گئے، تسا بھلائی پا گئے۔ پہلا کام کی نماز پڑھنی ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے اور وہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس دے وچ کوئی گنجائش نہیں۔ اس تو بعد صرف رمضان شریف نہیں دے وچ نمازاں پڑھنیاں، بلکہ نماز اسی ساری زندگی پڑھنی ہے اور آخری دم تک پڑھنی ہے۔ ماہ رمضان دے وچ انہاں نمازاں دی خاص کر اسی پابندی کرنی ہے۔ دوجی سنت ماہ رمضان دی کہ جس دے وچ اللہ پاک نے ذہن دیتا نا کہ تسو عبادت کرو، میری عبادت کرو، دوجی سنت کریے فرمایا کہ ماہ رمضان دے وچ تراویح پڑھنا، ماہ رمضان دے وچ تراویح سنت تراویح پڑھنا اور 20 تراویح پڑھنا اور روزانہ ہی پڑھنا، پورا مہینہ اسی 20 تراویح پڑھنیاں۔ زہ نصیب اللہ پاک نصیب کرے کہ اسی باقاعدگی دے نال قرآن مجید دے وچ جڑا حافظ صاحب قرآن مجید سنانے نا، اسی وہ پورا قرآن مجید ہی تراویح دے اندر سن لئیے۔ اللہ پاک نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ رمضان دے مہینے دی رات دے وچ نماز پڑھدا، اللہ پاک ہر سجدے دے بدلے انہوں 1500 نیکیاں دیتا۔ کتنیاں؟ ہر سجدے دے بدلے 1500 نیکیاں دیتا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ پاک اس بندے نو جنت دے وچ سرخ یاقوت دا محل عطا فرماتا، گھر بناتا۔ پھر دریائے رحمت مزید جوش وچ آیا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ بندہ رمضان شریف دے وچ رات دے وقت بھی سجدہ کردا، دیہاڑی بھی سجدہ کردا، اور اللہ پاک ہر سجدے دے بدلے جنت دے وچ اس بندے واسطے ایک درخت دیندا، اور وہ درخت کتنا بڑا ہے؟ اس درخت کے بارے اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمایا کہ گھوڑ سوار اگر 500 سال تک چلتا رہے اس درخت کے سائے تلے، اتنا بڑا درخت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کی رحمت قربان چاہیے کہ ایک رمضان شریف دے وچ ایک سجدہ کرنا ہوتے 1500 نیکیاں جنت دے وچ گھر، اور سفر اتنا کہ 500 سال گھوڑا چلتا رہے، اتنی بڑی سعادت کی گل ہے۔ اور اگر اسی غور کریے کہ جڑے 20 پوریاں پڑھتے ہیں نماز تراویح دیا 20 رکعتاں، وہ 40 سجدے ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 40 سجدے ہوتے ہیں، اور 20 رکعتاں پڑھ سی تے اللہ دی رحمت تو اسی امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک انہوں 60,000 نیکیاں عطا فرما دے سی۔ جنت دے وچ 40 درخت لگ ویسے، اور اللہ کریم 40 جنتی محلات اپنے بندے نو عطا فرما دے سی۔ اے ریگارڈ ہے صرف رمضان دے وچ جڑی اسی 20 تراویح پڑھنی ہے انہاں دا ریگارڈ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں۔ اور اس تو علاوہ جڑا سی مسجد وچ رکنا،
اس کا ثواب ایک الگ ہے۔ رمضان میں اسی دیکھ رہے ہیں کہ نیکیاں سے کتوں زیادہ تو زیادہ کیویں حاصل کر سکتے ہیں۔ نماز تہجد سحری کے واسطے تو اسی ویسے اٹھ نہیں ہے، اسی سحری کے واسطے جب اٹھتے جاتے ہیں اسی وضو کر کے اسی تہجد نماز پڑھ لئیے، 2 4 6 8 10 12 جتنی رکعتیں ہو سکتی ہیں وہ اسی ادا کر لئیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے وچ ارشاد فرمایا، کنز الایمان عرفان ترجمہ، کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا کہ رات دے آخری پار میں جڑے بندے ہیں نا، نیک بندے دا وصف کیا اور ندی خوبی کیا ہے۔ اللہ پاک 26 سپارے دی سورۃ ذرائع دی آیت نمبر 18 دے وچ ارشاد فرماتا کہ انہاں بندیاں دی او خوبی ہے کہ وہ رات دے پچھلے پار دے وچ اپنے رب کولوں اپنی بخشش منگتے ہیں۔ تہجد سپیشل سا نہیں اٹھنا پونا، ساری کیسی کرنی ہے، اور اگر اسی اس طرح 2 نفل پڑھ لواں گے تو سانو کتنا زیادہ ثواب مل جائے گا۔ اسی طرح استغفار کی کثرت کرنی ہے، استغفر اللہ اس تسبیح کی کثرت کرنی۔ اس تو بعد جب فجر ہوتی ہے نارمل اسی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، تھوڑی جی ہمت کر لئیے، نماز پڑھ کے اسی رک جائیے اور اشراق و چاش کے نوافل اسی پڑھ لئیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جیڑا بندہ رمضان شریف تو علاوہ بھی ہے فرمان ہے کہ اللہ پاک دے اگے دعا کردہ کہ یا اللہ میں نیکیاں دے برکت دے، اور پھر وہ نیکیاں کرن لگ پوندا تو پھر اس کے واسطے اشراق و چاش کے واسطے خاص کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب دے اگے کے دعا فرمائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب نو عرض کی کہ یا اللہ میری امت دے واسطے صبح دے وقت وچ برکت رکھ دے، کہ یا اللہ میری امت دے واسطے صبح دے وقت وچ برکت رکھ دے۔ پتہ چلیا کہ صبح دا وقت جڑا ہے بڑا قیمتی ہوندا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے اللہ پاک دے نال محبت کرن والےاں دا اے طریقہ تے فجر دی نماز پڑھ کے سورج نکلنے تک وہ اپنی مسجد کے مصلی تے بیٹھے رہندے، جدو سورج طلوع ہوندا سی اور اس وقت وہ نفل پڑھتے سن اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے مقبول بندیاں دے شمار ہو جاتے سن۔ ایک کفن چور دی بڑی زبردست واقعہ بیان فرماندے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماندے کہ ایک کفن چور 40 سال تک کفن چریندا رہا۔ کتنے سال کو 40 سال تک کفن چریندا رہا، اور جدو مریا نہ تو کسی خواب وچ ویکھ کے انہوں تو وہ تے جناب جنت دے وچ عیش مار رہا، جنتی لباس پا ہوا، بڑا خوش و خرم ہے اپنی جنت دے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جڑی انہوں عطا فرمائی، وہ بندے پوچھتے ہیں اس کو کہ یار تم تو ساری 40 سال تم تو کفن چوری کرتا رہا، ایڈا تو کیڑا کام کیتا کہ آج تو جنت بھی ٹہل گیا؟ وہ کہتا کہ اصل گل ایسی کہ میں عادت بنائی اسی کہ جدو میں صبح دی نماز پڑھتا آسنا تو میں سورج نکلنا تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا سا۔ اللہ کہ کفن چورا راتی کفن چ رہتا سی، اور کہتا جب میں فجر دی نماز پڑھتا سا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرتا رہتا سا، اور جب سورج نکل آتا سی نا تو میں اشراق دی نماز ادا کرتا سا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ بخشن ہوتے قادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اے ادا پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں بخش کے میں جنت عطا فرمائی۔ نماز اوابین اے بڑے سوکھے عمل نو جڑے میں تھانوں عرض کر رہا۔ نماز اوابین مغرب دی جدوں اسی نماز پڑھتے ہیں اس تو بعد اسی 6 رکعتاں ہوندیاں، اگر آپ 2 کر کے اسی پڑھ لیے 6 رکعتاں، کتنیاں 2 کر کے اگر اسی 6 رکعتاں پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جس مغرب دی نماز تو بعد 6 رکعتاں اس طرح پڑھیاں کہ انہاں دے دوران اس کوئی بھڑی گل نہیں کیتی، کوئی بری گل نہیں کیتی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے نو 12 سال دی عبادت کے برابر ثواب عطا فرما دے گا۔ 6 نفل میں صرف مغرب دی نماز تو بعد۔ ساڈا مقصد ہے کہ اسی چونکہ رمضان آ رہا اور اس رمضان کے اندر اسی زیادہ تو زیادہ نیکیاں جڑیاں نے وہ اکٹھیاں کریے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح ارشاد فرمایا قرآن مجید دستار اس پائے سورۃ آیت نمبر 77 دے وچ اللہ پاک ارشاد فرمایا کہ اپنے رب دی عبادت کرو، اور اگر اسی جڑے نسخے پہلے سانو 3 دسے گئے علماء کرام دسن، اگر اسی انہاں تے عمل کرن دے وچ کامیاب ہو جائیے، اسی عبادات تے زور دئیے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سانو عبادت دی لذت بھی عطا فرمائے گا اور سانو اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرمائیاں
کہ جدو رمضان آتا نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کمر کس لیندے عبادت دے واسطے، اور اتنی عبادت کرتے کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کمر جڑی کس لینا، کمر ود لینا، اس کا مطلب ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جتنی عبادت عام روٹین دے وچ کرتے سن، اس عام روٹین تو ہٹ کے رمضان شریف دے وچ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت بہت زیادہ کر لیتے سن۔ اس وجہ تو اس چیز میں تشبیہ دیتی گئی کہ آپ اپنی کمر جڑی سن وہ کس لیندے آئے۔ پیاریو، نیکیاں دا سیزن ہے، یقیناً ہر بندہ مصروف ہوتا، اور نیکیاں دے نال نال ایسا مہینہ آتا رمضان ہے، کاروبار بھی بندے کپڑے لیندے، جوتیاں لیندے، کپڑے سلانے، ہر بندہ مصروف ہو گیا، دنیا داری کمان دے وچ اتنا مصروف ہوتا کہ رمضان دے وچ بھی وہ بیچارہ اتنا مصروف رہتا کہ انہوں پتہ تاں چلتا جس ٹائم عید الفطر آ جاتی ہے۔ رزق حلال کمانا عین عبادت ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جڑا سانو ایک رمضان دا مہینہ عطا فرمایا، اگر اس کی اسی قدر نہیں کرتے، اس بارے اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رمضان شریف دی بے حرمتی تو بچو، رمضان شریف دی بے حرمتی تو بچو، بے شک اس دے وچ نیکی دی اہمیت بتا دیتی ویندی ہے، اور انجی گناہ دا وبال جڑا وہ بھی بتا دیتا جاتا۔ روزہ رکھنا ہی سارا دن بہ کے چاواں پیڑیاں، گھراں دے وچ دنے دھو نکلدا رہنا، چولہے بکھے ہونے، بالکل کھلی جگہ تے بہ کے جناب علی جڑا چائے پی رہے، اذان ہو رہی ہے، تراویح ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی، کوئی فکر نہیں۔ ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے اور عرض کیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روز قیامت ایک نوجوان نو لایا ویسی، کس نو؟ ایک نوجوان نو لایا ویسی، اور وہ بڑا غمگین ہو سی، بڑا پریشان ہو سی، رو رہے ہو سی۔ فرشتے اس نوجوان نو اگ دے اور لوہے دے گرزاں نال مار رہے ہو سن، اور نو جس طرح سے ڈنگر ہلا کے لے جاتے ہیں نا، اس طرح ہانک رہے ہو سن، اور وہ نوجوان کہہ رہے ہو سی الامان الامان، امان مانگ رہے ہو سی۔ فرشتے انہوں آن کے لے کے جا رہے ہو سن، 1000 سال تک وہ الامان الامان کہتا رہے گا۔ 1000 سال تو بعد فرشتے اس نوجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے فرشتے نو حکم دے گا کہ اس نو منہ دے بل گھسیٹ کے جہنم دے وچ سٹ دے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام دا اے بیان سن کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ جبرائیل دس دے سی کہ بندہ کون ہو سی نوجوان، اس نوجوان کیڑا قصور کیتا ہو سی کہ 1000 سال انہوں لوہے کے گرزاں نال مار دے رہے، اور 1000 سال تو بعد اللہ کی بارگاہ وچ پیش کیتا اور اللہ پاک حکم فرما دیتا انہوں منہ دے بل گھسیٹ کے دوزخ میں سٹ دو۔ کیا کون سی؟ تے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام عرض کیتی کہ یا رسول اللہ وہ تہاڈا ایک امتی ہونا، تہاڈا امتی ہونا۔ تے ارشاد فرمایا کہ وہ گناہ کی ہو سی؟ تے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا سی دل دے کنارا سنیے کتنی شدید وعید ہے انہاں لوگوں واسطے کہ جڑے رمضان کی قدر نہیں کرتے، سال بعد رمضان آتا اس کی قدر نہیں کرتے۔ جبریل امین عرض کی کہ سونے اے وہ بد نصیب ہے کہ اس کی زندگی دے وچ رمضان شریف آیا، مگر اس توبہ استغفار کرن دی بجائے ماہ رمضان نو گناہاں دے وچ گزار دیتا، اور اس کی وجہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوزخ میں گھسیٹ دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحج دی اسی آیت دے جز دے وچ ارشاد فرمایا کہ وَفَعَلُوا الْخَيْرَ، اچھے کام کرو، بھلائی دے کام کرو، اپنے رشتہ داراں دے نال سلوک کرو، اچھے سلوک کرو رشتہ داراں دے نال، رمضان دے شریف صدقہ خیرات بتا دیو۔ جڑا کوئی غریب ایسا ہے، کئی سفید پوش ہوندے جڑے سوال نہیں کردے کسے تے، انہاں نظر وچ رکھو، انہاں دے گھر چپکے نال جڑا اسی سحری پہنچا دی، افطار مہینے دا راشن پہنچا دئیے، کیونکہ اس دے بڑے فضائل ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا ایک بندے نو ایک پانی دے نال بھی افطار کروا دیندا نا تے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے دی مغفرت فرما دیندا۔